آج آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس سے قیدی نمبر 804 سے آپ نالاں تھے، اس سے آپ کو شکوے تھے، اس نے آپ کی بات نہیں مانی تھی۔ مہاراج ہم نے اس کو ہٹایا ہی نہیں، صرف ہم نے اس کو پنجرے میں بند کر دیا ہے، ہم نے اس پہ کیمرے لگا دیے ہیں، ہم نے اس کو اس کی بیت الخلاء اور اس کے بستر کے درمیان کوئی اسپیس ہی نہیں چھوڑی۔ آپ نے تو کہا تھا کہ ایک تھپڑ مارو اس کو، ہم اس کا سر قلم کر کے لے آئے۔ کرنل صاحب کو جو حکم آئے گا اوپر سے ان کا تو تربیت ہی ایسی ہے کہ انہوں نے اس حکم کو ماننا ہے۔ سینئر فوجی جو ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں، پاکستان میں سینئر موسٹ آرمی آفیسر۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ اچانک اعتزاز احسن کے اس بیان نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ عمران خان کے کیسز کے متعلق بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ تمام کیسز جھوٹ پر مبنی ہیں، یہ لوگ صرف جی حضوری کرتے ہوئے عمران خان کو پھنسانا چاہتے ہیں، عمران خان کو تھپڑ مارنے کا حکم۔ اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ انہوں نے غلامی میں تمام حدیں پار کر لی ہیں۔ آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ اب اگر فوجی عدالت میں آپ دیکھیں گے تو کرنل صاحب بیٹھے ہوں گے، کرنل صاحب کو جو حکم آئے گا اوپر سے ان کا تو تربیت ہی ایسی ہے کہ انہوں نے اس حکم کو ماننا ہے، ان کی تو تربیت ہی ایسی ہے، تو وہ انڈیپینڈنٹ ہو ہی نہیں سکتے بائی ڈیفینیشن۔ دیئرفور اے ملٹری کورٹ از ناٹ اے کورٹ۔ یہ لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ کچھ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عدالتوں کو بے توقیر کرنا ہے، بے وقار کرنا ہے۔ جج کہتا ہے اس کو آپ نے کوئی گرفتار نہیں کرنا، کسی اور ایجنسی نے بھی نہیں گرفتار کرنا، کسی نے اس کو پاس نہیں جانا، اور اگر آپ نے گرفتار کرنا ہے تو پہلے ہمارے پاس آئیں گے، ہمیں دکھائیں گے ایف آئی آر، اور ہم وہ نکلتا نہیں، وہ دہلیز سے پاؤں باہر رکھتا نہیں پرویز الہی کے ایک اور کیس میں اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ اب ایک دو چیز باتیں مجھے یہاں دوستوں نے کہا ہے کہ آپ ذرا بتا دیں، وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جو دو تین مقدمات ہیں قیدی نمبر 804 پہ، وہ ان کی حیثیت کیا ہے؟ پہلا لیجئے سائفر، بڑا چرچا ہے سائفر کا، سائفر راز، سرکاری حکومتی ریاستی راز وہ افشا کر دیے، اور وہ پتہ نہیں جس طرح نیوکلیئر سیکرٹس نہیں کسی نے دے دیے ہوں، راز افشا کر دیے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس سے قیدی نمبر 804 سے آپ نالاں تھے، اس سے آپ کو شکوے تھے، اس نے آپ کی بات نہیں مانی تھی۔ مہاراج ہم نے اس کو ہٹایا ہی نہیں، صرف ہم نے اس کو پنجرے میں بند کر دیا ہے، ہم نے اس پہ کیمرے لگا دیے ہیں، ہم نے اس کو اس کی بیت الخلاء اور اس کے بستر کے درمیان کوئی اسپیس ہی نہیں چھوڑی۔ آپ نے تو کہا تھا کہ ایک تھپڑ مارو اس کو، ہم اس کا سر قلم کر کے لے آئے۔ اب بلوچ صاحب، اس سے کیا پاکستان کی کوئی عزت بڑھتی ہے؟ کیس میں بھی کچھ نہیں، اس کی ایک آخری بات بتا دوں، اس کی وجہ یہ ہے آئین کے تحت ڈی کلاسیفیکیشن کرنے کی جو سینسٹیو انفارمیشن ہے کہ ایک ہی اتھارٹی ہے۔ کون یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں جو سائفر ہے یہ میں ساری قوم کو دکھا دوں، یا صرف 5-6 وزیروں کو دکھاؤں، ان سے مشورہ کروں؟ کون یہ فیصلہ کرنے والا ہے؟ اگر آپ حلف نامے دیکھیں آئین کے تحت جو حلف نامے ہیں وزیر اعظم کا اور وزرائے وفاقی وزراء کا، تو وہ سول اتھارٹی وزیر اعظم پاکستان کی ہے۔ اب جو شخص یہ اتھارٹی ایکسرسائز کر سکتا ہے، جو حبیب صاحب یہ اتھارٹی ایکسرسائز کر سکتا ہے کہ میں اس کو، یہ ایک بڑا تھریٹ آ گئی ہے ایک سپر طاقت سے، میں اپنی قوم کو اعتماد میں لوں، وہ آ جا کے سائفر بند، سائفر کیا وہ پڑھ دیتا سارا سائفر بھی قیدی نمبر 804، تو اس پہ جرم نہیں بنتا تھا، سرے سے بنتا ہی نہیں، سرے سے بنتا ہی نہیں، بیکاز اس کی اتھارٹی ہے، اور اس کے اوتھ میں اس نے اوتھ ہی یہ لیا ہوا ہے کہ میں کوئی ایسے معاملات جو میری اطلاع میں آئیں گے اور وہ جو حساس ہوں گے ان کو افشا نہیں کروں گا، ما سوائے جب میں سمجھوں کہ ضروری ہے۔ اب اس میں وہ اگر ضروری سمجھتا ہے تو بات ختم ہو گئی۔ دوسری بات، توشہ خانہ، توشہ خانہ کے بارے میں یہاں وکلاء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو عرض کروں گا، توشہ خانہ کے جو الزام ہے اس میں ایک بڑی سمپل، بڑی سادہ سی بات ہے۔ ایک ڈیفنس ہوتا ہے جو کہ سرکاری محکموں میں
اگر آپ پہ الزام کوئی لگ جائے فوجداری کوئی کسی قسم کا، آپ نے فائل پھاڑ دی ہے، آپ نے فائل شریڈر میں ڈال دی ہے، آپ کے ساتھ آپ نے کسی سے رشوت لے لی ہے، تو ایک ڈیفنس ہوتا ہے. رشوت میں تو نہیں لگے گا یہ ڈیفنس، میں پہلے کہہ دوں، پر ایک آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے، آپ نے چونکہ غلط بنیاد رکھی ہے فیصلے کی، اس لیے جو عمارت جتنی بھی ساتھ سریا بھی لے جائیں تو وہ کج ہوگی، وہ ٹیڑھی ہوگی. تو آپ سیکشن افسر صاحب یا آپ ڈپٹی سیکرٹری صاحب یا آپ سیکرٹری صاحب، آپ سے یہ شروع ہوئی ہے یہ ٹیڑھی عمارت اور سارا پیسہ لگ گیا ریاست کا اور آپ نے ٹیڑھی بنائی. اس کا ایک ڈیفنس ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ڈپارٹمنٹل پریکٹس. اگر میں ثابت کر سکوں کہ میرے پہ الزام جو لگ رہا ہے یہ تو ڈپارٹمنٹل پریکٹس ہے. ڈپارٹمنٹ جو ہے، اب محترمہ شہید بے نظیر بھٹو پہ 1990 میں جب ہماری حکومت فارغ ہوئی تو ان پہ سات ریفرنسز فائل کی گئی فوجداری. ان میں ایک تھی کہ سیکرٹ فنڈ، خفیہ فنڈ جو ہے ریاست کا، اس کو وہ استعمال کرتی رہی ایسے مقاصد کے لیے جو مقاصد خفیہ فنڈ کے لیے نہیں تھے. اب خفیہ فنڈ کے اس وقت کوئی رولز نہیں تھے، بعد میں بنائے ہیں، پر اس وقت کوئی رولز نہیں تھے. یہ میں بات کر رہا ہوں 1990 سے لے کے 1993 تک ٹرائل چلتا رہا. میں وکیل تھا، میں نے ڈپارٹمنٹل پریکٹس کا ڈیفنس لیا. وہ جسٹس راشد عزیز خان نے مان لیا کہ لے سکتے ہیں. ریکارڈ سیکرٹ فنڈز کا ریکارڈ کہ کس کس کو پیسے گئے ہوئے ہیں اور کس کس کے حکم پہ گئے ہیں اور کیا کیا اس پہ ڈاکومنٹیشن دستاویزی کارروائی کیا ہوئی ہے، اس کے بہت سی مثالیں نکلی. اور وہ بوریوں میں کاغذ لے کے آتے تھے اور میں اور میرے معاون وکیل ہم اس وقت ماسک پہن کے ان فائلوں کو دیکھتے تھے، کیونکہ وہ ایسی پھپھوندی سی ان میں سے نکلتی تھی کہ وہ زکام لگ جاتا تھا. اب اس میں ہم نے سینکڑوں کیا ہزاروں دیکھے انٹریز. ضیاء الحق گولف کھیل رہے ہیں کوئٹہ میں، اور کوئٹہ میں کیڈی کی فی ہوتی ہے 50 روپے یا 100 روپیہ، بڑی کوئی عنایت کرے تو 100 روپیہ دے دیا کیڈی نے، جس نے بستہ اٹھا کے ساتھ ساتھ آپ کے چلتا ہے. ضیاء الحق کے حکم میں کوئی ضیاء الحق کے دستخط نہیں، کوئی کچھ نہیں، 50,000 دے دیا گیا کیڈی کو. اتنے خوش ہوئے ضیاء صاحب اپنی گیم پہ. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی. اعتزاز احسن نے آج حق ادا کر دیا اور تمام عمران خان کے کیسز کا کچا چٹا کھول کر پوری قوم کے سامنے رکھ دیا اور بتا دیا کہ کس طرح عمران خان پر جو کیسز بنائے گئے ہیں وہ نہ صرف جھوٹے ہیں بلکہ من گڑت ہیں اور عدالت سے وقت سے پہلے فارغ ہو جائیں گے. اعتزاز احسن کا مزید کہنا تھا کہ قیدی نمبر 804 اتنا مقبول ہو چکا ہے کہ سیاست کے میدان میں یہ لوگ اس کو مات نہیں دے سکتے، اسی وجہ سے یہ طرح طرح کے نئے الزامات لگانے کی کوشش کرتے ہیں.